السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں، آئیے میں ایک ایسی عدالت، ایسے کورٹ، ایسی کچہری کا ذکر آپ کی خدمت میں رکھوں جہاں اس کے کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ جس طرح دنیا میں لوگوں نے عدل اور انصاف کے نام پر بہت سارے قانون اور بہت سارے ضابطے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ عدالت جو اس برہمانڈ کو بنانے والے کی ہے، جسے ہم پرماتما ایشور اللہ کہتے ہیں، اس کی عدالت ہے، جو عدالت اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد وہاں قائم کی جائے گی اور پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اس کے کچھ نیم ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ دنیا میں بھی لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے قاعدے قانون بنائے ہیں، لیکن ان عدالتوں کے اندر انصاف بکتا ہے، انصاف انہیں ملتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے جو غریب غربا مسکینوں کو انصاف ملتا ہے۔ اکثر و بیشتر انصاف کو خریدا جاتا ہے، اٹیچیاں دی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی عدالتیں، جج اور وکیل صفائی، وکیل سب بک جاتے ہیں اور بک کر کے مجرموں کو بری کرتے ہیں۔ دنیا کی عدالتیں ایسے ہی ہیں، پیسہ دیکھا جا رہا ہے۔ مجرم کو بری کر دیا جاتا ہے، جو بے گناہ ہوتا ہے وہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ زندگی کا آدھا حصہ 20 سال، 25 سال کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے تو وہ جرم کیا ہی نہیں جس جرم کی پاداش میں یا صلے میں یہ بیچارہ جیل کی زندگی کی 25 بہاریں، 20 بہاریں، 18 بہاریں کاٹ کر بوڑھا ہو کر کے باہر آیا، جہاں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بھی لگتی رہی، اس کے بچے مر گئے۔ کون دے گا ان کا یہ بدلہ؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس یہ عدالت جو بھی ظلم کر لے، جتنا بھی کر لے، ایک آخری عدالت ہے جو اللہ کی عدالت ہے۔ وہاں ان ظالموں کا فیصلہ ہوگا اور ان ظالموں کو پھر وہاں ان کی ناکوں میں نکیل ڈالی جائے گی اور وہاں نرک اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ دنیا کے اندر اپنی چرب زبانیوں اور اپنی دیگر چیزوں کی وجہ سے، دھاندلیوں کی وجہ سے، دبنگئی کی وجہ سے، اپنی طاقت اور اپنے بلبوتے کے دوز پر لوگوں کے مال اور جائیداد ہڑپ کرنے والوں، آخری عدالت میں تمہیں فیصلہ اللہ سنائے گا۔ یاد رکھو۔ آئیے میں اس عدالت کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ اللہ کا پوتر گرنتھ قرآن، اللہ نے اس میں اس آخری عدالت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یاد رکھیے، اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ چند قوانین ہیں، چند اصول ہیں، چند نیم ہیں، ان کو آپ سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی عدالت میں جو فائلیں ہوں گی وہ ساری کی ساری اوپن ہوں گی، کھلی ہوئی فائل ہوگی۔ اللہ نے اپنے پوتر گرنتھ قرآن میں فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کا نام اعمال نکالیں گے، اس کی فائل کھولیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا، یعنی خود ہی پڑھ لے گا، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سورگ باسی ہے یا نرک باسی ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور سنیے، سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، ایسے نہیں کہ جس کی مرضی جہاں جیسے چاہے، نہیں، سخت نگرانی ہوگی اس کی۔ اللہ نے پوتر گرنتھ قرآن کریم میں فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، سورہ قاف آیت نمبر 21۔ ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اس جھرمٹ میں وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ نمبر 3، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں کی عدالتوں میں ظلم ہوتا ہے نا، چہرے دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹیچیاں لے کے فیصلے ہوتے ہیں، سمودائے دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، فرقے دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، اپنی کوالٹی، اپنی جات، اپنی برادری، اپنی پارٹی، اپنے دھرم، اپنے مذہب کا، اس کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا کا انسان اپنی عدالتوں اور کورٹ میں بدنام کرتا ہے، جھوٹی عدالتیں قائم کی ہیں۔ وہاں جو اللہ کی عدالت ہے، اللہ نے فرمایا وما انا بظلام للعبید، نہ میں اپنے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ اپنے بندوں پر اللہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی عدالت میں وکیل دفاع ہوتا ہے، وکیل صفائی ہوتا ہے، فلانے وکیل ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں آپ کی دفاع کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی وکیل صفائی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14۔ اللہ کہے گا لے
یہ تیری فائل ہے، یہ تیری بک ہے جو دنیا کے اندر وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے فرشتے پل پل لمحے لمحے نوٹ کرتے تھے کہ تو رات کی خلوتوں میں تنہائیوں میں کیا کرتا تھا اور دن کے اجالوں میں کیا کرتا تھا، کیا تو ظلم کیا کتنا تو نے انصاف کیا کتنا تو نے عدل کیا کتنا کسی کے اوپر رحم کیا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا خود اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنے آپ ہی خود حساب لینے کے لیے کافی ہے، خود ہی بتا، تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ تو نرک باشی ہے یا سورگ باشی ہے، جہنمی ہے جنتی ہے۔ اور وہ عدالت جہاں رشوت اور سورس اور کیا کہتے ہیں اس کو سفارشیں بالکل نہیں چلیں گی، کوئی منسٹر، کوئی وزیر، کوئی ایم ایل اے، کوئی فلاں، کوئی رئیس، کوئی صدر وہاں سفارشیں نہیں چلیں گی، بڑا آدمی ہے یہ تو بہت مالدار ہے یہ تو کروڑ پتی ہے اس کی سفارش آ رہی، وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہاں سورہ شورى آیت نمبر 88 کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اور سنو، ناموں میں کوئی تشابہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی کو بلایا گیا اور کوئی دوسرے نام کہا گیا، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، سورہ مریم آیت نمبر 64 تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس نے ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اور سنیے، فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سورہ الحق آیت نمبر 19 کی سو جسے اس کا نام اعمال، اس کی فائل اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہنے والا کہے گا کہ لوگو آؤ میرا نام اعمال پڑھو، میری فائل پڑھو۔ تو ہر ایک کو اس کی فائل اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں ہیں اور فیصلے ہو رہے، نہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ فرماتا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سورہ یاسین آیت نمبر 32۔ اور اللہ فرماتا ہے اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، سب حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، اور فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ما يبدل القول لدي، سورہ قاف آیت نمبر 29، میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے، جو فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے، جیسے یہاں گواہیاں خرید کر کے آپ فائلیں بدل کر کے جھوٹی گواہیاں، جھوٹے سائن، جھوٹی دستخطیں کروا کر کے لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور آیت نمبر 24 کہ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جی جناب علی، منہ کے اوپر بندش لگ جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، ٹیپ، اور ہاتھ پیر رونگٹے بال کے ایک ایک رونگٹے جواب دیں گے، گواہی دیں گے ان اعمال کے تعلق سے جو تم دنیا میں کر رہے ہو۔ اسی طرح ساری فائلیں حاضر ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، سورہ المجادلہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول چکے ہیں، بھول گئے ہیں۔ اسی طرح اعمال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا، جو تم نے یہاں کرتوت کیے ہیں، پن یا پاپ، گناہ یا نیکی، یہ سب تولنے کے لیے وہاں پیمانے ہوں گے، ترازو ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 47۔ اللہ فرماتا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک تولنے والے ترازو کو، ترازو جو ٹھیک تولنے والا ہوگا لائیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا کر کے حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی اور تمام مومن مومنات کو بھی اس دن اللہ معاف فرما جس دن حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ چند نظام اور سسٹم اور قانون ہیں۔ آخری عدالت جب لگے گی مرنے کے بعد، آخری عدالت، اس دن یہ نہ سوچو کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی مر گئے تو اب بس مر گئے، ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹی تسلیہ، یہ جھوٹی آستھا اور جھوٹے عقیدے ہیں۔ مرنے کے بعد الگ وہ آخری زندگی ہے، وہ زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی آج ہے کل نہیں ہے،
کسی کو کچھ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور کب اس دنیا کو اسے چھوڑنا پڑے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس دن ہوگی جب قیامت آخری دن آئے گا۔ اس دن سب کو قبروں سے یا جو جہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے، دریا میں، ندی میں، نالے میں، پیڑ میں، پودے میں، زمین میں، اوپر نیچے جہاں بھی ہوں، سب کو اللہ حاضر کرے گا اور حساب و کتاب لے گا۔ اس دن سے ڈرو، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔